الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال الله عز وجل لما تقولون وما لا تفعلون وفي موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء ملت اسلامیہ کے نوشگفتہ پھولو نوجوانان اسلام، آج کی اس بابرکت محفل میں احقر جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہے وہ موضوع ایک جانب آہ و بکا سے بھرپور تو دوسری جانب علماء ہند کی للکار، اسی طرح ایک جانب سلف صالحین کی روحوں کی فریاد تو دوسری جانب حضرت نانوتوی اور شیخ الہند کے کارنامے، حتیٰ کہ یہ موضوع ایک جانب آہ و بکا سے بھرپور تو دوسری جانب علماء ہند کی للکار، حتیٰ کہ یہ موضوع اپنی ایک طرف شاملی کے میدان کی تاریخ دہرانے کے لیے مستعد تو دوسری طرف مالٹا کے جیل کی یاد دہانی کے لیے قیام پذیر، گویا کہ یہ عنوان علماء ہند کی للکار آج کے علماء کی نیندوں کو ختم کرنے میں تن من دھن کی بازی لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو غزوہ بدر کا واقعہ معلوم نہیں، کہ آپ کو قرآن کریم کی رہنمائی معلوم نہیں، کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم نہیں، کہ آپ کو شاملی کے میدان کی تاریخ معلوم نہیں، کہ آپ کو مالٹا کے جیل کا واقعہ معلوم نہیں، کہ آپ کو حضرت مونگیری رحمت اللہ علیہ کا مجاہدانہ عمل معلوم نہیں، کہ آپ کو حضرت نانوتوی اور شیخ الہند کے کارنامے معلوم نہیں، کہ ان اولیاء اللہ نے اسلام کی رسوائیوں کو قطعاً برداشت نہیں کیا اور ہندوستان کی سپر پاور طاقت انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا اور مذہب اسلام پر انگشت نمائی کی، کہ اگر تم نے مذہب اسلام پر انگشت نمائی کی تو تمہاری انگشتوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ چنانچہ ان حضرات نے انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا اور چنانچہ ان حضرات نے انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا اور بفضلہ تعالی باغیان اسلام کو ہندوستان سے باہر کیا۔ بہرحال ہمارے اکابر اس عمل سے یہ نصیحت کر گئے کہ اگر امت محمدیہ پہ کوئی آنچ آئے تو ان کا ڈٹ کر تعاقب کریں۔ چنانچہ آج ہندوستان کے چپے چپے میں، قریے قریے میں، صوبے صوبے میں امت محمدیہ کی رسوائیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، جس کی یاد دہانی سے میری زبان و قلم قاصر و عاجز ہے۔ اتنے ہی پر بس نہیں بلکہ جس کے ذریعے اسلام پھیلا اور پھیلتا آ رہا ہے سو اس کو باغیان اسلام ختم کرنے میں تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں، یعنی کہ آج اس مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسجدوں کو مسمار کرنے میں لوگ ہمہ وقت طرح طرح کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، جس کا تعاقب کرنا ہر اس شخص پر لازم و ضروری ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی روح، حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی روح، حضرت مونگیری رحمت اللہ علیہ کی روح، حضرت امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کی روح، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی روح، حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی روح سسک سسک کر آہ آہ کی بکائیں صدائیں بلند کریں گی اور کہیں گی کہ اے ہماری امت کے ہونہار فرزندوں، اے ہماری روحانی اولاد، اے ہماری آنکھوں کے چراغ، تم نے کیا کھو دیا، تم نے کیا کر دیا، اسلام کی رسوائیوں کو کیسے برداشت کر لی؟ اٹھو اے فدائیان رسالت، اٹھو اور یہ ثابت کر دو کہ اسلام امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کو ختم کرتا ہے، اسلام رحمت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام حسن اخلاقی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کو ختم کرتا ہے اور اسلام رحمت گردی کو لانا چاہتا ہے۔ امت محمدیہ کے ہونہار فرزندوں، کیا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھا؟
کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھا کہ جب آپ غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی جماعت صرف 313 عددوں پر منحصر تھی اور کفار و مشرکین تقریباً 1000 سے زائد افراد پر مشتمل تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے ان کا مقابلہ کیا. آپ کے پاس ان کے مقابلے میں ہتھیار بھی نہیں تھا، پھر بھی آپ میدان جنگ میں کود پڑے. اسی طرح انگریزوں کا بھی یہی حال تھا. ان کے پاس آلات و اسلحہ بکثرت موجود تھے اور ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ میدان میں اترے اور یہ قوم گیدڑ کی طرح بھاگنے لگی. بہرحال انگریز ہر ایک اعتبار سے ممتاز تھے، خواہ طاقت و قوت کے اعتبار سے ہو، خواہ روپیے پیسے کے اعتبار سے ہو، خواہ جنگی آلات و اسلحہ کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ ہر ایک اعتبار سے ممتاز تھے. مگر ان تمام اسباب کے باوجود باغیان اسلام کی شکست ہوئی اور صحابہ کرام نے فتح کر لی اور آخر کار وہ جنگ جیت گئے. اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.